امبیزلمنٹ کے جو چیلنجز ہیں، جیسے یہ ایڈکشن ہی ہے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ویسے ہے. جی یہ جو قصور ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، اب جیسے ان کے نزدیک جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی بہت تھا، اور 19 ذہن میں سال بھی یہ آتا ہے کہ 19 سال، یا لوگوں کے عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو جب آپ اس امبیزلمنٹ کی کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں نا کہ اٹس این ایڈکشن، جی جی تو وہ جو مزے کی بات ابھی سر نے کی، ڈوپامین کا فلو، پھر اس مزے کو دوبارہ کرنے کے لیے ڈینائل جیسا ماحول بنا دینا، خود سے جھوٹ بولنا، دوسروں سے جھوٹ بولنا، جی آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا ایک ویسا ہی چکر شروع ہو جاتا ہے جیسے ایڈکشن میں ہوتا ہے، چھپانا مزے کے لیے. اور پھر کم چھوٹی والی اس پہ چوری پہ مزہ نہیں رہتا تو پھر بڑی والی چوری، جیسے جی ایڈکٹ کو سگریٹ سے مزہ نہیں آیا تو وہ چرس لے گا، چرس سے نہیں آیا تو آگے نشے کی مقدار اور نشے کی ٹائپس جو ہیں وہ چینج کرتا رہے گا. اور جب یہ جو وکٹم ہے یا جی کمپنی جن کی وکٹم ہے، جی جن کے ساتھ یہ ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے، تو جی یہ فیملی کی جگہ ہے. یعنی جو ایمبیزلر کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے، اور ایڈکٹ کی جو فیملی ہوتی ہے وہ کمپنی ہوتی ہے. تو ایڈکٹ جو ہے وہ ایمبیزلر ہوتا ہے، بالکل ہر کام میں اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی ہے، کہنا کچھ، کرنا کچھ، دن کچھ رات کچھ. تو جو ایمبیزلر ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ایڈکٹ ہوتا ہے، اس میں بھی سارے وہ ایڈکٹیو ٹریٹس ہوتے ہیں. اور گھر والے جو ہوتے ہیں جو روگی ہو جاتے ہیں، جی اور یہ جو کمپنی والے صاحب ہیں یہ بھی، جی یہ بھی روگی ہیں. یعنی ان کے خط کے جو ٹپیکل سٹیٹمنٹ ہے نا، اور مجھے وہ روگی وہ اس فیملیز وجہ والے، سے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جی ان کو صدمہ ہے کہ میرے نال کی ہو گیا، یہ ان کو صدمہ ہے. جی آگے ان کو اپریہینشن ہے کہ میری کمپنی کا کیا بنے گا. ہوں ٹرسٹ ان کا کھو گیا ہے، موٹیویشن ان کی کوئی نہیں، کیونکہ ان کا کوئی پرپز آف لائف شاید اور نہیں ہوگا سوائے پیسے کمانے کے. تو ان کو سب سے پہلے اس گریف سے یا صدمے سے نکلنے کی ضرورت ہے. ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک تو ان کو اس صدمے سے نکلنے کی ضرورت ہے، جی اور اس کے لیے لوگوں سے شیئرنگ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک آپ شیئرنگ نہیں کریں گے صدمے سے نکلیں گے نہیں. جیسے کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے تو جی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ؟ لوگ آ کے تعزیت کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں نہیں، سب سے لوگوں کو وہ ہاں خود لوگ فون خود کر کے فون بتاتے ہیں یا کہ میسج بھیج دیتے ہیں کہ ابا جی دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، تو لوگ پھر ان سے وہیں سے تعزیت کا آغاز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. جی اور جب لوگ جاتے ہیں تو پھر لوگ جا کے تو فوتگی کا گھر میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا دکھ ہوا، بہت بہت افسوس ہوا. افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا. اس کو تعزیت کہتے ہیں. جی اور پھر وہ کہتے ہیں، گھر والے خود بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہوا، آپ کے ابا جی دنیا سے سب چلے نے گئے، جانا ہے. آپ کے لیے بڑی سب نے. وہ پھر گھر والے خود کہتے ہیں کہ جی سب نے ہی جانا ہے، اللہ دی مرضی. گھر والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جی یعنی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، یا آپ کا پیارا دنیا سے چلا گیا، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں خود بس بس جی سب نے کہ جانا ہے. بس جی پھر اللہ کی مرضی، سب نے جانا ہے، آج ان کی باری تھی، کل ہماری باری ہے. اور اس طرح کی اچھی اچھی باتیں وہ کرتے ہیں. تو اس کو تعزیت کہتے ہیں. اور اس سے انسان جو ہے اس کا جو صدمہ ہے یا جو گریف ہے وہ ٹھیک ہو جاتا. اب اگر آپ ایمبیزلمنٹ کو دیکھیں تو لوگ چھپا جاتے ہیں، جی لوگ بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ مجھے فول سمجھیں گے، لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں بہت ہی بیوقوف آدمی ہوں کہ جس کے ساتھ یہ ہوا، خبر لہٰذا نہ وہ رکھ کسی سے سکا. بتاتے نہیں. اچھا، اگر وہ کسی سے بتائیں تو کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ ایمبیزلمنٹ کا خود بدھ کا واقعہ ہوا. پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی سنا ہے وہ لوگوں کے ساتھ، اب پتہ چلا ہے کہ یہ واقعات جو ہے ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کا بیٹا یا فیملی ممبر ایڈکٹ ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو پیار کرنے والے ہیں، ہوتے ہیں سب کے پیار کرنے والے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو وہ کہیں کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو یہ علت لگ گئی ہے، نشے کی بیماری لگ گئی ہے. جی تو پھر بتائیں کہ یہ اور لوگوں کو بھی ہوتی ہے. پھر بتائیں کہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے. پھر بتائیں کہ یہ آپ کو اس صدمے سے نکلنا ضروری ہے تاکہ آپ ہمت سے اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کریں اور واپس اپنے بیٹے کو ریکوری میں لائیں. تو مطلب یہ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر کے پاس بھی، اگر میرے پاس کوئی بھی فیملی آتی ہے تو میں سب سے پہلے
جب بھی مجھے کوئی فیملی آ کے ملتی ہے کہ ہمارے بچے کو یا خامد کو یا کسی کو نشے کی بیماری ہے، تو سب سے پہلے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ بہت افسوس ہوا، آپ کو اس صدمے سے گزرنا پڑا، آپ کو اس نقصان سے گزرنا پڑا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ بہت عام بیماری ہے اور معاشرے میں اس کی جڑیں ہیں اور لوگ یہاں سے نشہ کرنا سیکھتے ہیں اور بعد میں ایڈکشن ہو جاتی ہے ان میں سے 20% لوگوں کو. پھر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے 50 سالہ تجربے کی روشنی میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اگر آپ سائنس کے اصولوں پر چلیں گے تو بہت جلد آپ نشے کی بیماری کو پیچھے چھوڑ کے آگے ریکوری کی دنیا میں چلے جائیں گے. تو اچھا، میرے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں، تو جب پہلی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں پہلی فرصت میں ان کو کہتا ہوں بہت افسوس ہوا، آپ کو ایڈکشن کی بیماری ہو گئی، اب آپ نشہ وشہ نہیں کر سکیں گے. جیسے کسی ڈائبیٹک کو آپ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی، لڈو پیڑے تو نہیں کھا سکتے، مطلب لیکن اور آپشنز ہیں. تو اپنے مریضوں کو بھی ہم کہتے ہیں نشہ تو اب آپ کر نہیں سکتے کیونکہ نشے کی بیماری میں نشہ تباہ کر دیتا ہے، تو آپ کو اور بہت ساری آپشنز ہیں مزیدار زندگی گزارنے کے لیے. تو ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے صدمے یعنی گریف سے نجات پائیں اور پرپز کو یاد کریں. جی. یعنی جب بھی ہم ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو 2 چیزیں ہمیں بہت مدد کرتی ہیں، ایک گولز اور ایک مقصد حیات، پرپز آف لائف. ٹھیک. گولز جو ہیں وہ بھی ہمیں متحرک کر دیتے ہیں. بیٹھے بٹھائے جب ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں کہ چلے جا کے تو کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو دیکھا کتنی بجلیاں بھر جاتی ہیں سب گھر میں. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلے میں پی ایچ ڈی کرتا ہوں تو CSS کر رہا ہوں، میں کینیڈا جا رہا ہوں، یہ آج کل سننے میں آتا ہے نا، تو پھر لوگ جو ہے بڑے متحرک ہو جاتے ہیں. اور لیکن گول کا یہ پرابلم ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے اور آپ اچیو کر لیتے ہیں، اور گول اچیو ہوتے ہی آپ کا جو موٹیویشن لیول ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جیسے اے سی کا تھرموسٹیٹ نہیں اندر ڈرم کر کے وہ نیچے گرتا ہے تو بند ہو جاتا ہے. تو گولز اگر آپ سیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پہلا گول اچیو کرنے سے جسٹ بیفور اگلا گول سیٹ کر لینا چاہیے احتیاطاً. تو جب آپ اگلا گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر موٹیویشن کا سامان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ ہی رہیں تو پھر آپ مقاصد کا تعین کریں، کیونکہ مقاصد وہ ہوتے ہیں جو شروع ہوتے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے، اور مقصد حیات وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ٹیل ونڈ یعنی پیچھے سے ایک تھپکی دیتا رہتا ہے کہ تم چلتے رہو. تو یہ جو صاحب ہیں ان کو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس صدمے سے نجات پانی ہے. اور یہی بات میں ہر اس مریض کو بھی کہتا ہوں کہ جو کسی پرائمری کرونک النس میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز یا شیزوفرینیا، بائیپولر ڈس آرڈر یا ہارٹ ڈیزیز یا استھما یا آرتھرائٹس یا کینسر، کہ اگر انہوں نے اس بیماری کے صدمے پہ قابو پا لیا، جو پرائمری کرونک ڈیزیز کا بوجھ ہوتا ہے، اگر اس کو اٹھانا سیکھ لیا تو پھر وہ فاتح ہے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ علاج کا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ اس گریف کو ریکور کرنا شروع کر دیں. اور یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک پروسیس ہے. اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، کسی دن اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح شروع میں جب آپ خبر سنتے ہیں تو کس طرح آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، ڈینائل سے نکلتے ہیں تو غصے میں چلے جاتے ہیں، غصے سے نکلتے ہیں تو غم میں ڈبکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر سودے بازی شروع کر دیتے ہیں اپنے دماغ میں، اور پھر ایکسیپٹنس کی سٹیج آ جاتی ہے. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بیماری کو بس قبول کر لیا تو یہ ایکسیپٹنس ہو گئی. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ گلے شکوے کے بغیر ایکسیپٹ کر لینا. اب جیسے آپ اپنی زوجہ جو ہیں ان کو اب گلے شکوے کے بغیر ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے کبھی آپ کے منہ سے آج تک برائی نہیں سنی. اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے کانفیڈنس ہے اور یقین سے آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی ہے تو نہیں سوچا. مجھے آپ نے شک میں ڈال دیا. تو کبھی آپ نے سنا ان کے منہ سے کبھی کہ اپنی بیوی کی برائیاں کر رہے ہو؟ برائی نہیں سنی. تو یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں
کہ یہ میرے نیک ہونے کی نشانی ہے ہاں ایکسیپٹنس کا سائن ہے نا کہ میں نے بھی نہیں پتا ہوتی یہ ایکسیپٹنس کا مطلب ہے انکنڈیشنلی. اب آپ کو شکوہ نہیں, اب آپ کو گلہ نہیں, کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور آپ سے کوئی وعدے وعید نہیں کیے گئے تھے. جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو آپ سے پرانی شہزادیوں کی طرح شرطیں نہیں پوچھی گئی تھی کہ شرطیں بتاؤ تم. جی تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے نہیں, مالک کائنات کی مرضی سے دنیا میں آئے, جی اور دنیا ہماری مرضی سے نہیں چلتی ہے, مالک کائنات کی مرضی سے چلتی ہے. جی جی اور دنیا جیسی اس نے بنائی ہے بس یہی بہترین ہے, کیونکہ وہ بہترین سے کم بنا ہی نہیں سکتا. جی اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ ایسے ہی بنانا چاہتا تھا تو بن گئے. یہ نہیں کہ ڈیزائن کوئی اور تھا تو بن کچھ اور گیا. اللہ سے ایسے تو نہیں نا ہو سکتا کہ وہ بنانا کچھ اور چاہتا تھا تو بن کچھ اور گیا. جی تو اور ہمارا سب سے پہلے کام تو اس میں صرف اپنا بیسٹ دینا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنا بیسٹ دے دیں اور گلے شکوے کے بغیر آگے بڑھیں. ہر وقت وہ جو نیروٹک بیہیویئر ہوتا ہے نا, نہیں چنگی گل آج کل مارکیٹ چبے ٹھیک نہیں آ رہے, خامد ٹھیک نہیں آ رہے, خربوزیاں دی طرح پھکے ہوندے, اس طرح دیا گلاں کر دے لوگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی رقم نہیں پکڑائی تھی کہ میری زندگی ایسی ہونی چاہیے یا میری زندگی پھر میں آواں گا دنیا تے. اب دیکھیں زیادہ تر لوگ جس قسم کے حالات میں بھی دنیا میں رہتے جانے کے لیے تیار نہیں. جی جانے والے تو وہ ہوتے ہیں نا بیمار ہوتے ہیں, جن کو ڈپریشن ہوتی ہے تو وہ خودکشی وغیرہ کرتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں جیسے مرضی حالات ہوں, جی جیسے مرضی وہ حالات کہتے ہوں. نہیں بس جانا نہیں واپس. جی جی تو مطلب ہے کہ کچھ تو ہے پھر اس ہنستی مسکراتی پھولوں بھری دنیا, رنگوں بھری دنیا میں کچھ تو ہے. تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ کم از کم 25-30 آدمیوں کو بتائیں کہ میرے نال اے ہو گیا ہے, اور پھر ان کو کہے کہ ہن تسی میرے نال تعزیت کرو. جی تو مطلب دنیا میں جو سب سے بڑا غم ہے کسی پیارے کے چلے جانے کا, وہ کیوں لوگ اتنی جلدی اس غم سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں اور زندگی نارمل ہو جاتی ہے. پہلا دن, دوسرا دن آلو گوشت, تیسرا دن جو ہے دکان کھول کے تو چلے جاتے ہیں. جی تو وہ اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ ایک تو شیئرنگ بہت ہوتی ہے کسی کے فوت ہونے کی, دوسرا پارٹیسپیشن بہت ہوتی ہے کہ تعزیت کی جاتی ہے, ان کے غم کو منایا جاتا ہے غم کو. اور کچھ ریچولز ہیں جو سیٹ کر دیے گئے ہیں دکھ کہ سانجھا جی کیا جاتا ہے. یہ 40واں ہو گیا تو یہ برسی ہو گئی, جی بات آئی گئی ہو گئی. جی تو مطلب یہ ہے کہ عید پہ پھر جا کے تو اپنے غم کو تازہ کر لیتے ہیں تھوڑا, جا کے تو والدین کی قبر پہ یا کسی پیارے کی قبر پہ جی پھول رکھتے ہیں جا کے. تو جو بھی کوئی لاس ہوتا ہے اس کو منایا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے, اس میں تعزیت ہوتی ہے, جی اور آپ اس کے سائیکولوجیکل برڈن سے نکل جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کرائسس میں سے اپرچونٹی کیسے نکالیں. یعنی جب تک آپ اپنی اس غم کو مناتے نہیں ہیں, جیسے جو طریقہ کار ہے اس کا اصل میں, اس کے بغیر پھر آپ آگے یعنی اس کو سالو نہیں کر سکتے. یعنی اب ایڈکشن میں سب سے بڑا چیلنج جو آتا ہے یا ایسے معاملات میں وہ یہی آتا ہے نا کہ نہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں, جی اور جو وہ منانے کا ایک طریقہ کار ہے شیئر کرنا اور پھر لوگ تعزیت کرتے ہیں, وہ سارا پروسیس نہیں ہو پاتا بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھپانے والی بات ہے. جی جی تو اس سے آگے پھر بڑھتی ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہیں, فیملیز ہیں جن کو ہم پھر جب یہ سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ فالو کرتے ہیں, اور وہ ہمیں ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بتانے سے وہ کتنا ریلیف فیل کرتے ہیں, بتانے سے وہ کتنا لوگ ان کو ویلکمنگ وے میں لیتے ہیں.